عبداللہ بن کعب بن مالک کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 471۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 472۔ ایوب سختیانی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 473۔ ابو واقد لیثی حارث بن عوف نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے۔ 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص۔ رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 474۔ عباد بن تمیم نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب ظاہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 475۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی۔ وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے،
جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 476۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے، اس طرح یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 480۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 481۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکے تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 483۔ موسیٰ بن عقبہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحا میں۔ یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نماز پڑھتے۔ اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالی کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 484۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 485۔